یہ کہانی ہے جڑواں شہزادیوں زارا اور زنا کی، جن کی پیدائش کسی عام رات میں نہیں بلکہ ایسی گھڑی میں ہوئی جب آسمان کے ستارے زمین کے قریب جھکائے تھے اور ہوا میں تقدیر کی سرگوشیاں گھلی ہوئی تھیں۔ شاہی محل کے روشن کمروں میں جب ملکہ عائشہ نے پہلی بچی کو جنم دیا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ دنیا کو خاموشی سے سمجھ رہی ہو۔ اس کا نام زارا رکھا گیا، اور کچھ ہی لمحوں بعد جب دوسری بچی پیدا ہوئی تو اس کی ننھی مٹھی مضبوطی سے بند تھی، جیسے وہ زندگی سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو۔ یہ زنا تھی۔ بادشاہ حارث نے دونوں کو باہوں میں لیا تو اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ صرف اس کی بیٹیاں نہیں بلکہ سلطنت کے مستقبل کے دو ستون ہیں۔ مگر خوشی کے اسی لمحے میں تقدیر نے ایک کرا امتحان لکھ رکھا تھا۔ آدھی رات کو جب دربار میں بزرگ نجومی آیا اور اس نے ستاروں کی چال دیکھی تو اس کی آواز لرز گئی۔ اس نے کہا کہ یہ جڑواں ایک روح کے دو حصے ہیں، ایک عقل اور ایک ہمت۔ اگر یہ وقت سے پہلے اکٹھی رہیں تو اندھیری طاقت بیدار ہو جائے گی، اور اگر جدا رہیں تو ایک دن یہی جدائی ان کے اتحاد کی بنیاد بنے گی۔ ملکہ کا دل ٹوٹ گیا، مگر ماں ہونے کے ناطے اس نے قربانی کو قبول کیا۔ یوں زنا کو شمالی وادی کے مضبوط قلعے میں بھیج دیا گیا، جہاں اس کی پرورش سخت مگر محفوظ ہاتھوں میں ہوئی، اور زارا محل میں علم، کتابوں اور باغوں کے درمیان پلی بڑھی۔ سال گزرتے گئے مگر دونوں کے دلوں میں ایک خالی جگہ ہمیشہ رہی۔ زارا اکثر خواب میں ایک ایسی لڑکی کو دیکھتی جو اس جیسی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں پہاڑوں کی چمک تھی، اور زنا خواب میں ایک محل دیکھتی جہاں کسی بہن کی آواز اسے پکارتی۔ وقت کے ساتھ زنا تلوار، گھوڑا اور حوصلے میں ماہر ہو گئی، اور زارا علم، حکمت اور محبت میں۔ مگر قسمت نے ایک بار پھر کروٹ لی جب سایہ گر نام کی اندھیری طاقت نے سلطنت کی سرحدوں پر سانس لینا شروع کی۔ چراغ بجھنے لگے، خوف پھیلنے لگا، اور تب بادشاہ حارث نے فیصلہ کیا کہ اب جدائی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ قاصد شمالی وادی کی طرف دوڑے، اور آخرکار ایک قدیم جھیل کے کنارے وہ لمحہ آیا جب دونوں بہنیں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ نہ کوئی تعارف، نہ کوئی سوال، صرف آنسو اور مسکراہٹیں، جیسے برسوں بچھڑا دل اپنے حصے سے مل گیا ہو۔ زارا نے کہا، میں تمہیں جانتی ہوں، اور زنا نے جواب دیا، میں بھی۔ محل واپسی پر دونوں نے ایک دوسرے سے سیکھنا شروع کیا۔ زارا نے زنا کو صبر اور سوچ کی طاقت سکھائی، اور زنا نے زارا کو ڈر کے آگے کھڑے ہونے کا ہنر دیا۔ مگر سایہ گر خاموش نہ بیٹھا۔ اس نے محل پر حملہ کیا، اور پہلی بار دونوں بہنیں کندھے سے کندھا ملا کر لڑیں۔ اگرچہ یہ جنگ مکمل فتح نہ تھی، مگر انہیں یہ سچ سمجھ آ گیا کہ اصل طاقت نہ صرف تلوار میں ہے، نہ صرف علم میں، بلکہ ان دونوں کے اتحاد میں ہے۔ قدیم کتب خانے میں ملی ہوئی راز کی کتاب نے یہ بات اور واضح کر دی کہ سلطنت کو بچانے کے لیے جڑواں دلوں کا ایک ہونا ضروری ہے۔ جب آخری سفر کا وقت آیا تو ایک کے ہاتھ میں کتاب تھی اور دوسری کے ہاتھ میں تلوار، مگر دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔ اندھیری وادی میں سایہ گر نے ان کے خوف کو آزمانے کی کوشش کی، انہیں ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی چالیں چلی، مگر محبت ہر فریب پر غالب آ گئی۔ آخری جنگ میں جب زنا پر کریوار ہوا تو زارا نے اپنی طاقت قربان کر کے بہن کو بچا لیا، اور اسی قربانی سے وہ روشنی پیدا ہوئی جس نے سایہ گر کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ وادی میں اندھیرا چھٹ گیا اور سلطنت نے سکون کا سانس لیا۔ واپسی پر دربار نے دونوں کا استقبال ہیرو کی طرح کیا، اور اعلان ہوا کہ اب سلطنت پر دو نہیں بلکہ ایک دل کی حکمرانی ہوگی۔ وقت گزرا، سلطنت میں علم بھی پھیلا اور امن بھی، اور لوگوں نے سیکھا کہ اختلاف کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہیں سے اصل سفر شروع ہوتا ہے، کیونکہ زارا اور زینا کی جیت کے بعد بھی سلطنت کو سنبھالنا آسان نہ تھا۔ امن کے دنوں میں بھی فیصلے ہوتے ہیں، اور ان فیصلوں میں عقل اور ہمت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں بہنوں نے مل کر انصاف کے نئے اصول بنائے۔ زارا نے مدارس اور کتب خانے قائم کروائے، جہاں بچے سیکھتے کہ سوال کرنا کمزوری نہیں بلکہ علم کی پہلی سیڑھی ہے، جبکہ زینا نے سلطنت کی حفاظت مضبوط کی۔ فوج کو یہ سکھایا کہ طاقت کا مطلب ظلم نہیں بلکہ کمزور کا دفاع ہے۔ وقت کے ساتھ لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ دو حکمران نہیں بلکہ ایک مکمل روح ہے جو دو شکلوں میں سلطنت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ مگر ہر روشنی کے بعد ایک آزمائش آتی ہے۔ سایہ گر تو ختم ہو چکا تھا، مگر اس کی تاریکی کے اثرات دلوں میں باقی تھے۔ کچھ لوگ خوف کے عادی ہو چکے تھے اور امن انہیں اجنبی لگتا تھا۔ ایسے میں زارا نے صبر سے کام لیا اور زینا نے سختی کے بجائے حوصلہ دکھایا۔ آہستہ آہستہ سلطنت نے سیکھا کہ زخم وقت، محبت اور سچ سے بھر جاتے ہیں۔
برسوں بعد ایک شام جب دونوں بہنیں محل کی چھت پر کھڑی سورج کو غروب ہوتے دیکھ رہی تھیں تو زینا نے کہا، اگر ہمیں پھر جدا کیا جاتا تو شاید ہم اتنی مضبوط نہ بنتی۔ زارا نے مسکرا کر جواب دیا کہ شاید جدائی ہی وہ راستہ تھی جس نے ہمیں اتحاد کی قدر سکھائی۔ اسی لمحے ملکہ عائشہ کی باتیں انہیں یاد آئیں کہ ماں کی دعا وقت سے پہلے بھی پہنچ جاتی ہے۔ دونوں نے ہاتھ تھاما اور خاموشی سے شکر ادا کیا کہ تقدیر نے انہیں آزما کر جوڑا۔ اور یوں یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں اگر کبھی بچھڑنا پڑے تو اسے انجام نہ سمجھو، کیونکہ کچھ جدائیاں انسان کو اس کی اصل طاقت تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور جب دلوں میں محبت اور نیت میں سچائی ہو تو نہ کوئی سایہ ہمیشہ رہتا ہے اور نہ کوئی اندھیرا، بلکہ آخرکار روشنی ہی غالب آتی ہے۔ اور وقت اسی روانی سے آگے بڑھتا گیا، مگر تقدیر کبھی سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ زارا اور زینا کے دور حکمرانی میں ایک نئی آزمائش نے سر اٹھایا، اس بار تلوار یا جادو کی صورت میں نہیں بلکہ دلوں کے اختلاف کی شکل میں۔ سلطنت کے کچھ حصوں میں لوگ یہ سوال کرنے لگے کہ دو حکمرانوں میں آخری فیصلہ کس کا ہوگا۔ یہ سرگوشیاں پہلے آہستہ تھیں، پھر دھیرے دھیرے شور بن گئیں۔ زینا کو غصہ آیا کیونکہ اسے لگا لوگ ان کی نیت پر شک کر رہے ہیں، جبکہ زارا خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہر سوال کا جواب طاقت نہیں بلکہ سمجھ ہوتا ہے۔ دونوں بہنوں کے درمیان پہلی بار ایک خاموش فاصلہ سا آ گیا۔ وہ لڑی نہیں، مگر ان کی باتوں میں وہ گرمی نہ رہی جو پہلے تھی۔ اسی دوران ایک پرانا دشمن جو سایہ گر کے زمانے میں خاموش تھا، اس نے ان اختلافات کو ہوا دینا شروع کر دی۔ وہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے لگا کہ اتحاد کمزوری ہے، مگر زارا نے عوام کے درمیان جا کر خود بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ حکمرانی تخت پر بیٹھنے کا نام نہیں بلکہ بوجھ اٹھانے کا نام ہے، اور زینا نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا کر یہ ثابت کیا کہ اصل طاقت تلوار نیام میں رکھنے میں بھی ہوتی ہے۔ ان دونوں فیصلوں نے آہستہ آہستہ لوگوں کے دل جیت لیے، مگر ایک رات جب زینا اکیلی قلعے کی فصیل پر کھڑی تھی تو اسے بچپن کی وہ سرد رات یاد آئی جب اسے محل سے دور بھیجا گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک پرانا درد جاگا اور اس نے خود سے سوال کیا کہ کیا وہ واقعی ہمیشہ مضبوط رہ سکتی ہے۔ اسی لمحے زارا وہاں آ گئی۔ اس نے کچھ کہا نہیں، بس زینا کا ہاتھ تھام لیا، اور اس خاموش لمس میں وہ سب کہہ دیا جو لفظوں میں ممکن نہ تھا۔ دونوں نے مان لیا کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر ادھوری ہیں۔ اگلے دن دونوں نے دربار میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اختلاف ہو سکتا ہے مگر جدائی نہیں، کیونکہ سلطنت کو دو آوازوں کی نہیں بلکہ ایک ہم آہنگ آواز کی ضرورت ہے۔ اس اعلان کے بعد سلطنت میں ایک نئی روح دوڑ گئی، لوگ پہلے سے زیادہ مطمئن ہو گئے، بچے امن میں کھیلنے لگے، بازاروں میں ہنسی لوٹ آئی۔ اور یہ کہانی یہاں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل امتحان دشمن کو ہرانا نہیں بلکہ اپنے اندر کے خوف اور انا کو شکست دینا ہے، کیونکہ جو اپنے دل کو جیت لیتا ہے وہ پوری دنیا کو سنبھال سکتا ہے۔ اور جیسے ہی سکون نے دوبارہ سانس لی، تقدیر نے ایک اور پردہ اٹھایا، اس بار کسی بیرونی دشمن کی صورت میں نہیں بلکہ ایک پرانے راز کے انکشاف کی شکل میں۔ شاہی کتب خانے کی صفائی کے دوران ایک مخفی صندوق ملا جس پر شاہی مہر لگی تھی۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں ایک پرانا خط اور ایک نقشہ تھا۔ خط ملکہ عائشہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، جو اس نے برسوں پہلے اپنی بیٹیوں کے لیے لکھا تھا مگر وقت کے ڈر سے چھپا دیا تھا۔ اس خط میں اس نے اقرار کیا کہ نجومی کی پیشگوئی پوری سچ نہیں تھی بلکہ آدھی تھی۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ اگر جڑواں شہزادیاں جدا نہ کی جاتی تو سایہ گر ضرور جاگ جاتا، مگر اگر وہ جدائی کے درد کو سمجھ کر دوبارہ ملتی تو ان کی طاقت کسی بھی اندھیرے سے کہیں زیادہ ہو جاتی۔ یہ پڑھ کر زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زینا کی مٹھی پھر مضبوط ہو گئی، مگر اس بار غصے سے نہیں بلکہ عزم سے۔ دونوں کو احساس ہوا کہ ان کی زندگی کی ہر تکلیف دراصل انہیں اس دن کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اسی نقشے میں ایک مقدس مقام کا ذکر تھا جہاں جڑواں دلوں کی طاقت ہمیشہ کے لیے متوازن کی جا سکتی تھی۔ اگرچہ سلطنت امن میں تھی مگر دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سفر کو مکمل کریں گی تاکہ آئندہ کوئی سایہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ یہ سفر پہلے کی طرح جنگ کا نہیں بلکہ سمجھ اور تکمیل کا تھا۔ راستے میں وہ عام لوگوں سے ملی، کسانوں کے دکھ سنے، بچوں کے خواب دیکھے، اور پہلی بار حقیقی معنوں میں سمجھا کہ حکمرانی تخت سے نہیں بلکہ زمین سے جڑی ہوتی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت نے زینا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹی، طاقت وہ نہیں جو دشمن کو گرا دے بلکہ وہ ہے جو کسی کو اٹھا دے۔ یہ جملہ زینا کے دل میں اتر گیا، اور زارا نے ایک بچے کو پڑھاتے ہوئے محسوس کیا کہ علم تبھی مکمل ہوتا ہے جب وہ بانٹا جائے۔ جب وہ مقدس مقام پر پہنچی تو وہاں کوئی جادوئی روشنی نہیں تھی بلکہ خاموشی تھی، اور اسی خاموشی میں دونوں نے آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کے سارے دکھ، خوف، حسرتیں اور محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ دیں۔
اس لمحے انہیں کسی منتر یا تلوار کی ضرورت نہ پڑی کیونکہ اصل توازن ان کے اندر مکمل ہو چکا تھا۔ واپسی پر وہ پہلے سے مختلف تھیں، نہ زیادہ سخت نہ زیادہ نرم، بلکہ متوازن، اور یہی توازن ان کی سلطنت کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ لوگ برسوں بعد بھی ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ دو جسم مگر ایک دل تھیں۔ اور یوں یہ کہانی ہمیں یہ آخری سبق دیتی ہے کہ زندگی کا اصل کمال طاقت، علم یا تخت میں نہیں، بلکہ اس سفر میں ہے جو انسان اپنے اندر طے کرتا ہے، کیونکہ جو اپنے آپ کو مکمل کر لیتا ہے وہ دنیا کے ہر اندھیرے میں روشنی بانٹ سکتا ہے۔ اور اب جب کہانی اپنے آخری مگر لمبے دائرے میں داخل ہوتی ہے تو وقت جیسے آہستہ چلنے لگتا ہے۔ زارا اور زینا کی حکمرانی برسوں پر محیط ہو گئی، مگر ان برسوں میں کوئی دن ایسا نہ گزرا جب انہوں نے خود کو تقدیر کا منتخب سمجھ کر غرور میں مبتلا کیا ہو۔ وہ ہر صبح اس نیت سے اٹھتی تھیں کہ آج کسی کا بوجھ ہلکا کرنا ہے۔ کبھی وہ ایک بیمار بچے کے پاس بیٹھ کر اس کی ماں کو حوصلہ دیتی، کبھی وہ ایک کسان کے کھیت میں جا کر اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتی۔ لوگ اکثر حیران ہوتے کہ جن شہزادیوں کی کہانیوں میں جنگیں اور جادو ہیں وہ اتنی سادگی سے کیسے جیتی ہیں، مگر یہی سادگی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ وقت کے ساتھ سلطنت کے بچے بڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہانیاں سنی کہ کیسے دو بہنیں تھیں جو ایک دوسرے سے جدا ہو کر بھی جڑی رہیں، جو لڑیں ضرور مگر ٹوٹی نہیں، اور جو طاقتور ہو کر بھی نرم دل رہیں۔ زارا نے آخری عمر میں ایک مدرسہ قائم کیا جہاں بچوں کو صرف کتابیں نہیں بلکہ سوال پوچھنے کی آزادی سکھائی جاتی تھی، اور زینا نے فوج کی قیادت چھوڑنے سے پہلے سپاہیوں کو یہ نصیحت کی کہ اگر کبھی طاقت اور انصاف میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو انصاف کو چنا۔ ایک شام جب دونوں بہنیں محل کے باغ میں بیٹھیں، سورج کو ڈوبتے دیکھ رہی تھیں، تو انہیں وہی پہلا خواب یاد آیا جس میں وہ ایک دوسرے کو پکارا کرتی تھیں۔ اس بار وہ خواب حقیقت بن چکا تھا۔ زینا نے مسکرا کر کہا کہ اگر ہمیں دوبارہ زندگی ملے تو میں پھر وہی راستہ چنوں گی جس نے مجھے تم تک پہنچایا۔ اور زارا نے آہستہ سے جواب دیا کہ میں بھی، کیونکہ کچھ راستے اگرچہ مشکل ہوتے ہیں مگر وہی ہمیں مکمل کرتے ہیں۔ جب وقت نے آہستہ آہستہ ان کے قدموں کی رفتار کم کی تو سلطنت نے محسوس کیا کہ اب یہ کہانی کتابوں میں منتقل ہونے والی ہے، مگر اصل سبق الفاظ میں نہیں بلکہ دلوں میں زندہ رہے گا، کیونکہ ہر وہ بچہ جو یہ کہانی سنے گا وہ یہ سمجھے گا کہ اختلاف دشمنی نہیں، جدائی ہمیشہ انجام نہیں، اور محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور یوں جڑواں شہزادیوں کی یہ داستان کسی ایک زمانے تک محدود نہ رہی بلکہ نسل در نسل رہنمائی بن گئی، ہمیں یہ یاد دلاتے ہوئے کہ جب انسان اپنے اندر کے خوف، انا اور نفرت پر قابو پا لیتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی تقدیر بلکہ دوسروں کی زندگی بھی روشن کر دیتا ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو کبھی بجھتی نہیں بلکہ ایک دل سے دوسرے دل تک سفر کرتی رہتی ہے۔